السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، دا مودی کویسچن بی بی سی کی ڈاکومنٹری جس نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا وہ چہرہ دوبارہ سے آشکار کیا ہے جو ان کا اصل چہرہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو نسل کشی کے حوالے سے جو ان کا کردار 2002 میں گجرات فسادات میں تھا، اس کردار کو ایک دفعہ پھر زیر بحث لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت ان کی یہ نااہلی تھی، ان کی یہ کمزوری تھی، یا ان کی یہ ول تھی کہ مسلمانوں پر جو اس وقت تشدد کیا جا رہا ہے، جو فسادات ہو رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو جس انداز میں قتل کیا جا رہا ہے، اس میں بھارتی جو پولیس ہے، اس وقت کی ریاست کی جو پولیس ہے، وہ اسے روکنے میں ناکام رہے، انہیں روکنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ روکا جا سکتا تھا۔ اس ڈاکومنٹری میں اور کیا کہا گیا ہے اور کس انداز میں پوری دنیا میں اس وقت اس ڈاکومنٹری کے چرچے ہیں، اور بھارت کیا اور اس کے وزیر اعظم اس ڈاکومنٹری کے بعد جو کچھ وہاں کے لوگوں پہ کر رہے ہیں، خود انڈیا میں کہ جی اس ڈاکومنٹری کے دیکھنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور متنازع آئی ٹی قانون کے تحت کئی طلباء کو بھی گرفتار بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس ڈاکومنٹری میں کیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہو چکی ہے، لوگوں کی نظر میں آ چکی ہے، اس کے امپیکٹ آگے کیا ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ السلام علیکم خالد بیگ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بیگ صاحب، کہتے رہے پاکستان کہتا رہا، مسلمان کہتے رہے، لیکن اب تو خود بی بی سی نے آخر دیکھیں 22 سال بعد ہی صحیح لیکن ایک ڈاکومنٹری میں یہ تسلیم کیا ہے جو ان کی اپنی رپورٹس تھیں اس حوالے سے کہ اس 2002 میں گجرات فسادات میں ہوا کیا تھا۔ دیکھیے، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اب برطانیہ اور امریکہ دنیا میں کہیں کچھ بھی ہو، ہر مسئلے پر یہ دونوں ایک ہوتے ہیں، وہ چاہے اچھا کام کریں یا برا کریں۔ عراق پر حملہ ہو، لیبیا پر حملہ ہو، شام پر حملہ ہو یا کچھ اور کارروائی ہو، افغانستان پر حملہ تھا، وہ اس میں سب دونوں یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف تو بی بی سی کی وزارت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے یہ اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں کوئی بی بی سی کا کوئی زیادہ بیچ میں کوئی اس کے چیزیں شامل نہیں ہیں۔ وہ سارا ان کو جو ڈاکومنٹری ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل، وہ سارا اسی پہ ہی اس کے انحصار کیا انہوں نے اس رپورٹ پہ اپنی حکومت کے۔ دوسری طرف یہ پرسوں کی بات ہے کہ امریکہ میں ان کے وائٹ ہاؤس کا جو اسپوکس پرسن ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، اس سے ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس نے کہا جی کہ میں صحافی، وہ پاکستانی ہی ہے صحافی جو ہیں، انہوں نے کہا جی میں 10 سال سے یہاں وائٹ ہاؤس میں اس بیٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہر طرح سے ہیں، لیکن اب جس وقت کہ ایک بی بی سی کی یہ رپورٹ آئی ہے، اور وہ بھی بی بی سی کی اپنی ایک میڈیا کی اپنی رپورٹ نہیں ہے بلکہ برٹش گورنمنٹ کی ہی رپورٹ ہے جو انہوں نے اس کو ڈاکومنٹری کی شکل دی ہے، اس وقت ہائی کمیشن نے جو اپنی آبزرویشن جی اس میں نہیں، انہوں نے پھر اپنی تحقیقات بھی کی نا، ساری رپورٹس بنوائیں جو بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ تو امریکی اسپوکس پرسن کا جو جواب تھا بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا جی انڈیا کے ساتھ ہمارے سیاسی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں۔ اس نے 20 طرح کے تعلقات بتا کے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ تو ہمیں بھی علم ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس ڈاکومنٹری کے اوپر اپنی رائے نہیں دی۔ تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہی نہیں اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ پھر کہا، اس نے کہا جی کہ میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے بھی وہ ڈاکومنٹری نہیں دیکھی، یا اس کے اوپر آپ کو علم نہیں ہے، یا آپ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ نے اس ڈاکومنٹری کوئی اپنی رائے نہیں دی۔ اس نے کہا جی کہ میں جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اچھا جی اور بندہ سوال کرے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو برطانیہ نے اس موقع پر 22 سال کے بعد وہ حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے ہیں بی بی سی کے ذریعے ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں، تو دوسری طرف کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت بائیڈن جو ہے وہ بھی اقتدار کا حصہ تھے جس وقت امریکہ کی طرف سے انڈیا پر، اس کے مودی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، امیت شاہ پر پابندی لگائی گئی تھی، ان کے 2 اور بندے تھے، یہ 4 افراد تھے جن کے اوپر امریکہ داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ بائیڈن ہی تھا جس نے اس وقت اس کو بچر کہا تھا۔ تو اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا کے نریندر مودی کے اوپر یا ہندوتا کے جو پیروکار ہیں
وہ اتنے ڈھیٹ ہیں, انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. صحیح. انہوں نے صرف مسلمانوں ہی کا قتل عام نہیں کیا. اچھا دیکھیں آپ کا میں چلے ہم بات جس طرح آپ نے بات کی کہ امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں جو ان کی ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے یا ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ تبصرہ کیا اور سوال اٹھایا, تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا, لیکن خود یہ جو جیسچر ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ ڈیفینسو کر رہا ہے کس کو, انڈیا کو, کہ دیکھیں ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن یہ فیکٹ ہے, یہ جیسچر ہے. اگر کوئی ان کا ایک مکمل سٹانس ہوتا تو وہ اوائڈ نہ کرتے, لیکن انہوں نے ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہو جس کے تحت وہ کیا ہو, جس کے تحت آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو فیور دے رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انہوں نے تعریف جو کی یا تعلق کا حوالہ دیا, ہاں یا نہ نہیں کی اس ڈاکومنٹری پر, جی آپ نے بالکل اگنور کرنا بھی خود ڈپلومیٹک. جی آپ نے صحیح نشاندہی کی. امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس طرح کے ممالک سے باقاعدہ ان کو بلیک میل کر کے اپنے مفادات اٹھاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو کارگل کی جنگ تھی, اس میں جو امریکہ کا یک طرفہ فیصلہ تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور پاکستان کو کہا کہ وہ اپنی فورسز واپس بلا لیں, تو اگر آپ یاد کریں تو اس وقت تک امریکہ کے اندر کوئی اپنا انڈیا کے اندر یا امریکہ کے کوئی تجارتی اس وقت کا کوئی سٹیکس نہیں تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر بل کلنٹن صاحب جو کچھ 450 سے زیادہ افراد کا ایک وفد, بہت بڑا وفد لے کر, جس میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی اوز بھی تھے, اس میں ان کے بینکرز بھی تھے, ان کے ماہر معیشت بھی تھے, یہ وہاں پہنچے تھے اور انڈیا سے انہوں نے بہت سارے معاملات پہ معاہدے کیے تھے, جس پر وہاں کے اس وقت کے جو دانشور تھے یا جو ایک آزاد ذہن رکھنے والے صحافی تھے یا تبصرہ نگار تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انڈین حکومت نے انڈیا کو امریکہ کے پاس گروی رکھ دی ہے. کارگل پر جو سپورٹ امریکہ نے کی انڈیا کو, تو اس کے بدلے میں کچھ دینا بھی تو تھا نا. نہیں جی, بہت کچھ لیا انہوں نے. دیکھیے انہوں نے بہت کچھ لیا, اور پھر اگر آپ کو یاد ہو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر اسی ہی کا جو بیک ڈراپ تھا وہ یہ تھا کہ جو چھوٹے بش صاحب ہیں وہ باقاعدہ پہنچے تھے اور وہ حیدرآباد دکن کے ساتھ ہی ایک زمین جو ہے, بہت بڑا قطع زمین کا جو ہے وہ کوئی لاکھوں ایکڑ پر مشتمل, وہ لیز پر لینا چاہ رہے تھے. لیکن اس وقت ہوا یہ کہ وہاں پر جیسے اب یہ ناگالینڈ میں پکڑے گئے ہیں تقریباً 31 کے قریب انڈین آرمی کے, اور ایک میجر بھی ہے, اور وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ جناب چھاڑ دیو تہاڈی بڑی مہربانی. تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پر ان کی پوری ایک ریجمنٹ کو جو ہے, وہاں پر جو تامل تھے, تامل علیحد کی پسند, انہوں نے ان کو مار کے ان کے کپڑے تک اتار لیے تھے, ان کے انڈر ویئر تک اتار کر لے گئے تھے, ننگا کر دیا تھا انہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ امریکہ نے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا کہ ہمیں یہاں زمین اگر ہم لی تو ہم ڈریگ ہو جائیں گے. ان کے ہاں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں, تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں کہ نریندر مودی جو ہے یا وہ ایک سامنے مہرا ہے. یہاں آپ کو میں ایک اور چیز کی نشاندہی کروں کہ یہ انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ اپنی اقلیتوں کے اوپر مظالم کریں, ان کا قتل عام کریں, اور پھر اس کی بنیاد پر ہندو جو اکثریت ہے اس کے ووٹ حاصل کریں. اور ابھی آپ نے یہ ڈاکومنٹری کی بات کی, تو امیت شاہ نے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہی جلسہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا, یاد دہانی کرائی تھی کہ ہم دوبارہ بھی, انہوں نے اگر مسلمانوں نے یہ سبق حاصل نہیں کیا جو گجرات میں جو کچھ 2002 میں جو ہم نے قتل عام کیا تھا, تو ہم یہ قتل عام دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتیں تو اب بھی خراب ہیں اپنی اقلیتوں کے خلاف. سوچنے کی بات پھر ہمارے لیڈروں کو ہے نا, جو مودی سے تعلقات کی بنیاد پر فخر کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں, اور پھر بار بار کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو جائیں. تو گیا کشمیر کا ایشو چاہے رہنے دیں, سب کچھ کریں, وہ چلے, وہ موضوع الگ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں, ہمارا جو میڈیا ہے, بی بی سی نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے, تو ہمارے کتنے جو نجی ٹیلی ویژن چینل ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری تیار کرنے کی کوشش کی ہے یا انڈیا کے چہرے سے نقاب اتارنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں جی, ایسا ہے ہمارے ہاں انڈیا کے بارے میں بڑا سافٹ ایک جو ہے رائے رکھی جاتی ہے مخصوص طبقے میں, وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اب نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود مودی جو ہیں بار بار اپنی جو انتہا پسند جو ان کی سیاست ہے, اس ڈاکومنٹری میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ سیاست کی بنیاد پہ یہ فسادات شروع ہوئے تھے, اور اب بھی ان کے ہاں جو مائنورٹیز ہیں, اور سب سے بڑی مائنورٹی جو ہے مسلمان, ان کے خلاف ان کی بنیاد ہی سیاست کی ان کے خلاف ہے, اور اس ڈاکومنٹری میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. لیکن کیا اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان, مسلمان
اور کیا جو دعوے دار ہیں وہ ممالک سپار امریکہ اور یورپ اور سب لوگ کے انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں، مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں، کیا انڈیا میں اس مائنورٹیز کے کویسچن پر ان کا جو دباؤ ہے کیا وہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے، بنائیں گے، یا دفاعی پوزیشن میں رہیں گے؟ جی اب اس کو آپ طنز نہ سمجھیے، لیکن پچھلے عشرے میں سعودی عرب میں بہت بڑا ایک عالیشان اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کا انڈیا کے اندر کوئی ایسا مندر نہیں ہے. ہاں تاریخ میں ہوا کرتے تھے ان کے مندر. وہاں ایک مندر کی تعمیر کی گئی ہے. پھر یو ای میں جو مندر ہے وہ جو تعمیر کیا گیا ہے، دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کی طرف سے مائنورٹیز کا خیال رکھنا ہے، لیکن جو خود دیکھیں سر انڈیا کی طرف سے ہونا چاہیے. نہیں جی نہیں، دیکھیے انڈیا یہ سعودی عرب میں کتنے کون سے ہندو آباد ہیں جی ان کی وہ مائنورٹی کی شکل میں وہاں رہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ نے کیا بات کر دی. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ یو اے ای میں کون سے ہندو ہیں جو وہاں کے نیشنل ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. نہیں جی نیشنل نہیں ہے سر. دیکھیے امیگرینٹس ہونا اور بات ہے. دیکھیے امیگرینٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے امیگرینٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں چلے ہمارے یو اے ای کی یا یہ عرب ریاستوں کے یہ جو بادشاہ ہیں یہ انڈیا میں بسنے والوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور انہیں انسان ہی سمجھ لیں. مطلب ہے انہیں کم از کم انسان ہی سمجھ کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر دینا نہیں کی نا انہوں نے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو وہاں پر جس وقت مندر کا افتتاح ہوا اور مودی کی سربراہی میں ہوا، پھر ان کے جو امیر ہیں جو کیا ان کو وہ جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ دکھانے کے لیے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے. تو اس سے مودی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اسے مسجد میں لے جائیں یا جہاں مرضی لے جائیں، وہ تو ایک بہت بڑا بنیا ہے اور بہت بڑا ایک نوسر باز ہے. تو پھر اب 74 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اب یو اے ای وہاں کرنے جا رہا ہے. تو کیا یہ مودی کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ مسلمانوں کو مارتے رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہمیں انٹرسٹ جو ہے نا ملتا رہے، ہمیں منافع ملتا رہے. تو پھر یہ ظلم بھی تو ہے نا. یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے جب تک ہمارے ہاں مسلمانوں میں، اور ابھی فلسطین میں دیکھ لیں، ابھی کل ہی کی بات ہے نا، پچھلے 8 دنوں میں وہاں 35 فلسطینیوں کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے. ابھی کل کی بات ہے 2 گھروں کو وہاں پہ جو یہودی سیٹلر ہیں وہ گئے، انہوں نے گھروں کو آگ لگا دی ہے. پھر ایک اور کام ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ویسٹ بینک میں، ان کے گھروں کو باقاعدہ ویلڈر پلانٹ لے کے جا کے یہودی ان کی جو آرمی ہے اسرائیل کی، وہ ان کے دروازے اور کھڑکیاں ویلڈ کر رہی ہے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے. تو اس طرح کے مظالم جو ہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کیا مسلمانوں کو اس کی شرم آ رہی ہے؟ کوئی ہمارے اسلامی ممالک کو کوئی اس کے اوپر کوئی شرمندگی ہے؟ یہ کیا ممالک ہیں ان کی بات کریں نا، ان کے ساتھ دیکھیے ایک تو وہ چیمپئنز ہیں. دیکھیے اس وقت وہ جو چیمپئن جمہوریت کے جو چیمپئن ہے یہ سارا فراڈ ہے. یہ جمہوریت کے چیمپئن، اور ابھی وہ جو آپ کو یہ میں بتا رہا تھا امریکی اسپوکس پرسن کی وائٹ ہاؤس میں، اس نے برملا 2-3 دفعہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہم جمہوریت جو ہے اس کے پیروکار ہیں اور ہم جمہوری ممالک کا احترام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی جہاں جس کو مرضی ہے اتنا قتل و عام کرتا رہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یو این او نے اس کے اوپر کیا کوئی رپورٹ آئی ہے بی بی سی کی مودی کے اوپر، کیا اس کے اوپر یو این او کو فرض نہیں بنتا تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر اپنی کوئی رپورٹ جاری کرتے اور اس کی توثیق کرتے یا اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں واقعی یہ وہاں پہ یہ مظالم ہو رہے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمان. اچھا آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا، خود حوالہ دے رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ جی امریکی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا ہے. لیکن جمہوریت ہے، لیکن وہاں پہ ابھی 24 طلبہ گرفتار ہوئے یونیورسٹی میں کہ یہ ڈاکومنٹری کو دیکھ رہے ہیں. وہاں کا جو متنازع جو آئی ٹی قانون ہے اس کو جواز بنا کر کہا گیا ہے کہ یہ اس کی نمائش یہاں نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یا انٹرنیٹ پہ جتنے بھی ہیں وہاں بھی یہ پیش نہیں کی جا سکے گی اور نہیں دیکھی جا سکے گی. تو یہ دیکھیے وہاں پر مطلب انسانی حقوق بنیادی مطلب یہ دیکھنے تحریر اور تقریر کی آزادی کہاں ہے؟ دیکھیے انڈیا میں دیکھیے دہلی میں جو انسانی حقوق کمیشن کا جو ایک چیپٹر تھا، آفس تھا بہت بڑا، اس کے اوپر کرونا کے دوران جس طریقے سے مسلمانوں کو ملعون کیا گیا اور مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں اور ان کو کرونا جو وبا تھی اس کی بنیاد پر بہت سارے مسلمان قتل بھی ہوئے، اور اس کی نشاندہی کی وہ انسانی حقوق کا جو آفس تھا. اور انہوں نے کیا کیا؟ انڈیا نے پابندی لگا دی ان کے اوپر، ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے. ان کے جو غیر ملکی اس میں ایک فرینچ خاتون تھی جو وہاں پہ ایڈ کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے کچھ اور غیر ملکی تھے، ان کو نکال باہر کیا. تو اس پہ دنیا نے کیا کر لیا؟ جمہوریت کے چیمپئن علمدار ممالک جو ہیں، اخلاقیات کے علمبردار جو ممالک ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ ابھی تک پابندی ہے اور ان کو وہاں دوبارہ آفس کھولنے کی اجازت نہیں ملی. تو یہ ساری لفاظی ہے جی. اور اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روس کو شکست دینا ہے بذریعہ یوکرین، جس میں وہ بڑی بری طریقے سے ابھی تک 1 سال ہو گیا ناکام ہے. اور اب خدشہ
ان کے اپنے جو اپنا تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یوکرین کی یہ جنگ جاری رکھی اور کوشش کی کہ رشیا کو شکست ہو جائے تو رشیا شکست تک دیکھ کر ایٹمی اسلحہ کے استعمال میں دیر نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ایک ایٹمی ملک ہے انڈیا جو ہے، اور پاکستان جو ہے ہم بھی نیوکلیئر ایک استعداد رکھتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ انڈیا کے جو دانشور ہیں، انڈیا کی جو اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ ہے، اپنی ہندوتوا جو نظریاتی ان کی مذہبی انتہا پسندی ہے اس سے نکل کر ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس پورے خطے کو۔ جی بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی اور ہم نے جو مودی کویسچن ڈاکومنٹری ہے BBC کی اس پہ بات کی۔ اس ڈاکومنٹری نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن 22 سال بعد یہ حقیقت ایک بار پھر سامنے رکھ دی ہے کہ بھارت کے صوبہ گجرات میں ہونے والے فسادات میں جو اہم کردار تھا وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کا تھا، اور وہی اس کے خاص طور پہ جو قتل ہوئے مسلمان، زیادہ تر مسلمان تھے، اس کی بڑی وجہ اور بڑی نااہلی خود اس وقت کے وزیر اعلیٰ یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔